سامعین کرام، مشہور مزاح نگار ڈاکٹر محمد محسن کے مضامین کا صوتی ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ سماعت فرمائیے مضمون اے دوست، آواز وجیح احمد صدیقی۔ اے دوست، ہر بات بتانے کی تو نہیں ہوتی، اور پھر کامیاب جنرل پریکٹس کے راز، بھلا ان سے پردہ کیسے اٹھایا جائے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اب جو تم بضد ہو تو چند باتیں بتاتے ہیں، ان پر عمل کرو گے تو ضرور کامیاب ہوگے۔ جو ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ ہمارا کام ہے بتانا، تمہارا کام ہے عمل کرنا۔ کلینک جب بھی کھولنا مختصر ترین دکان میں کھولنا، میز کرسی ڈالنے کے بعد اتنی جگہ بچے کہ 3-4 مریض بیٹھ سکیں۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ 8-10 مریض بھی آنے لگے تو کلینک میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوگی۔ لوگ کہتے پھریں گے اللہ نے دست شفا سے نوازا ہے۔ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ باہر تک مریض کھڑے رہتے ہیں، ایک پر ایک گرا پڑتا ہے۔ ویسے بھی کھلے عام بیٹھو گے تو راہگیروں کو بھی نظر آؤ گے۔ تمہارا کردار کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے ہوگا، کبھی کسی کو تمہارے چال چلن پر شبہ نہ ہوگا۔ ہر شخص تمہاری شرافت کی گن گائے گا۔ مطلب میں بھیڑ بھاڑ کا ہونا اور شریف انسان سمجھا جانا کامیاب پریکٹس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شریف ہونا ضروری نہیں۔ جب تک خود امیر نہ ہو جاؤ، غریبوں کا خیال رکھنا کہ غریب مخلص اور انسان دوست ہوتے ہیں، اپنے معالج کی بڑھا چڑھا کر تعریف کرتے ہیں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کبھی کوئی غریب عورت کلینک میں آئے، وہ میلی کچیلی پھٹی پرانی چادر لپیٹے ہو اور تمہیں سینے کا معائنہ کرنا ہو تو اس سے بڑے ادب سے یوں کہنا، ذرا یہ شال تو ایک طرف کر لیجئے۔ اس سے اس کے دل میں تمہاری عزت بڑھے گی۔ برخلاف اس کے کوئی ٹھسے دار خاتون آئیں، سونے کی 12 چوڑیاں ہاتھ میں پہن رکھی ہوں، یہ بڑا سا پرس ان کے ہاتھ میں ہو، انتہائی قیمتی شال اوڑھ رکھی ہو، اور تمہیں ان کے سینے کا معائنہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو یوں کہنا، ذرا یہ چادر تو ایک طرف کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے محترمہ کو تمہاری بات ناگوار گزرے، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ امیر کون سی تمہاری پرواہ کرتے ہیں، اکثر ماہرین کے چکر میں رہتے ہیں، تمہیں تو مجبوراً دکھانے آتے ہیں۔ یہ تمہاری تعریف تو کرنے سے رہے۔ ویسے بھی جب تک آدمی خود امیر نہ ہو جائے، سرمایہ داروں سے انتقام لینے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تم ایسا کر کے دیکھنا تو صحیح۔ بچہ چاہے کیسا ہی گندا ہو، ناک بہ رہی ہو، کئی دنوں سے منہ بھی نہ دھلا ہو، جب بھی تمہارے پاس آئے، گال پر ہلکی سی چپت لگا کر اللہ کتنا پیارا بچہ ہے ضرور کہنا۔ ہاں، اس کے بعد ہاتھ دھو لینا، گندے ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ جلد ہی بچوں کے ڈاکٹر مشہور ہو جاؤ گے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہ ہوگی۔ ہاں، بچوں کا معائنہ کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھنا، بچے بول و براز پر اختیار نہیں رکھتے۔ ننگے بچے کا پیٹ زیادہ زور سے نہ دبانا، ورنہ اس کا بول بالا ہو کر تمہارے چہرے تک پہنچ سکتا ہے اور تم نشان تضحیک بن سکتے ہو۔ ان پڑھ لوگوں کے انجیکشن ضرور لگانا۔ اگر ایسا نہ کیا تو وہ تمہیں کبھی ڈاکٹر تسلیم نہ کریں گے۔ ان کے خیال میں وہ ڈاکٹر ہی نہیں جو انجیکشن نہ لگائے۔ تم سوچتے ہوگے ایسا کون سا انجیکشن ہے جو بلا ضرورت لگایا جائے؟ یقیناً ایسا کوئی انجیکشن نہیں، لیکن اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ بی کمپلیکس ہی لگا دینا، چاہے مقدار کتنی ہی کم ہو، بس سوئی چبھی اور انجیکشن لگ گیا۔ اصل چیز سوئی کا چبھنا ہے، دوا کا ہونا یا نہ ہونا نہیں۔ اگلے وقتوں کے لوگوں کو کیپسول بھول کر بھی نہ دینا، بدنام ہو جاؤ گے۔ ان کا خیال ہے بہت گرم ہوتے ہیں، سارے جسم میں آگ لگا دیتے ہیں، خون جلا دیتے ہیں، گرمی کر جاتے ہیں، اور گرمی دماغ پر بھی چڑھ سکتی ہے۔ ہاں، یہی دوا کسی اور شکل میں استعمال کرانے سے گریز نہ کرنا، کیونکہ اسی دوا کی شربت سے لوگوں کو ٹھنڈ بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی نئی شادی شدہ عورت علاج کے لیے آئے تو ضروری علاج کے علاوہ ڈرپ ضرور لکھ دینا، بغیر لگوائے چین سے نہ بیٹھے گی۔ شوہر نے سستی کا مظاہرہ کیا تو جینا حرام کر دے گی، ہر قیمت پر ڈرپ لگوائے گی۔ چھوٹا سا کلینک ہو، لٹانے کی جگہ نہ ہو، مریض بیٹھا ہو، ڈرپ لگی ہو تو کیسا بھلا معلوم ہوتا ہے، کتنا امپریشن بنتا ہے، وہی جانتے ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہو۔ لگا کر دیکھنا تو صحیح۔ مریض کی ذاتی تشخیص کو کبھی رد نہ کرنا۔ اگر وہ اپنے مرض کو گیس بتائے تو گیس ہی کہنا، اگر ٹھنڈ بتائے تو ٹھنڈ ہی کہنا، لیکن دوا اپنی تشخیص کے مطابق دینا۔ اس سے مریض بہت خوش ہوتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔
ہمیں اچھی طرح یاد ہے ایک بار ایک محترمہ اپنے شوہر کو دکھانے آئی، بخار چڑھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا ملیریا معلوم ہوتا ہے۔ فوراً اپنے شوہر سے بولی، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی ملیریا ہے۔ وہ چہک کر بولے، بیگم تمہیں تو ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا، ڈاکٹر۔ مریض کا دل کبھی نہ توڑنا۔ اس کی ران میں درد ہو اور وہ کہے ٹوٹی لگا کر دیکھ، تو فوراً ران پر اسٹیتھوسکوپ لگا دینا، تھوڑی دیر بعد کہہ کر ہٹا لینا۔ اس سے مریض کا دل خوش ہو جائے گا، اسے یقین ہو جائے گا کہ اسے اچھی طرح دیکھا گیا ہے۔ ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں۔ ویسے بھی کسی کا دل توڑنا اچھی بات نہیں، خدا کو بھی ناگوار گزرتا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ بارہا ذوق دل گیری میں گھٹنے پہ رکھ دیا صدر بھی ہم نے۔ جراح ختنے کرتے پھرتے، یہ تو تمہارا حق ہے، ختنہ کرنے کی پریکٹس کر لینا، لوگ جراح پر تمہیں ترجیح دیں گے، بورڈ پر فزیشین اور سرجن لکھنے کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ ہاں، ایک اہم بات تو بتانا ہی بھول گئے، اگر کئی دن گزر جائیں اور کوئی مریض نہ آئے تو قرآن شریف کھول کر بیٹھ جانا۔ جیسے ہی تلاوت شروع کرو گے، شیطان فوراً ایک مریض بھیج دے گا، وہ تمہیں تلاوت نہ کرنے دے گا، اس سعادت سے محروم رکھنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ بڑا آزمودہ نسخہ ہے، آزمائش شرط ہے۔ بڑھاپا ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے، یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھو نا، یہی بتانا بھول گئے، کسی خاتون سے عمر و پتہ کبھی نہ پوچھنا، پوچھ کر پچھتانا پڑتا ہے۔ شروع میں ہم سے یہ غلطی ہو چکی ہے۔ ایک محترمہ اپنے جوان بیٹے کو لے کر آئیں، لڑکے کو دکھایا، خود کو بھی دکھایا، لڑکے کی عمر 30 سال بتائی، اپنی عمر 35 سال۔ ساری رات اس مسئلے پر غور کرتے رہے، طبی اصول اور حساب کے قاعدے سے حل ہونا تھا، نہ ہوا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین مریضوں کی عمر و پتہ پوچھنا دروغ گوئی کو فروغ دینا ہے، اور کسی کو دروغ گوئی پر مجبور کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ ایک خاتون اپنے بھائی کے ساتھ آئیں، دلکش نقوش کی مالک تھیں، کتابی ہدایت کی روشنی میں ان کا پتہ پوچھ لیا۔ فوراً اپنے بھائی سے بولی، بھیا پتہ نہ بتانا، مجھے یہ آدمی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ وہی محترمہ ایک زمانے سے ہماری شریک حیات ہیں، پتہ نہیں آج کل یہ آدمی انہیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں۔ آخری بات، رہائش کلینک سے کوسوں دور رکھنا، ورنہ رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ قرار کو ترسو گے، اس گھڑی کو برا بھلا کہو گے جس گھڑی تم نے ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا۔